اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی تمدن کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ اصل میں غرض تھی ہماری، یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا، اور ہم نے آزادی کے جو مادی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کس لی۔ دولت، شہرت، عزت، اقتدار، یہی ہم میں سے اکثر کا مطمع نظر بن کر رہ گیا۔ اس صورت میں اب پاکستان نے اسلامی نظام کے قیام، بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے پھر میں نے سن 47 سے سن 57 تک 10 سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ بسر کیے۔ پہلے 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں، اور جب میں 1954 میں MBBS سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست کا جو فارم تھا پر کر دیا۔ 3 برس پھر لگ بھگ میں جماعت میں رہا ہوں۔ وہاں سے جو علیحدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا، یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے، صغرا کبرا کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ 200 برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ۔ اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے، جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اگر 95%، 96% لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے، یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ، اور پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے 2 نظام چل رہے ہیں۔ ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، ایک تو اس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً، اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کی باغدور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر تجدید ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک برپا کی جائے۔ پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے برٹرینڈ رسل کو پڑھا ہے، ہم نے ڈاروین کو پڑھا ہے، ہم نے فرائڈ کو پڑھا ہے، ہم نے مارکس کو پڑھا ہے، تو ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا، کانفلکٹ ہے، تضادات ہے، ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں۔ اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک۔ اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ
ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا، اس وقت اجمالاً صرف کیونکہ عرض کر رہا ہوں، تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے، سادہ سا شعر ہے، لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں۔ قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے ہیں۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو یہ جو ظلمات ہیں، کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی، ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور۔ تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا ہے۔ جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی جواب دہ ہوگا۔ زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دہی ہوگی، کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو پہلی بات میں نے یہ طے کی، کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے، لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے، تو میں نے طے کیا کہ جہاں تک طبابت کا معاملہ ہے، میڈیکل پروفیشن ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطباء اور معالج موجود ہیں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اور میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں، مجھ سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف رجال دین ہے جو دینی درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن نہیں ہے۔ علماء علم کے پہاڑ ہیں لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اپنی اصطلاحات میں کلام کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحات جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے چونکہ علم میں نہیں ہے لہذا ان تک وہ بات پہنچتی نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، کتنا پانی ہے لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے، جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی